بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انوار شریعت، پہلے میں اس کے تعلق سے دو باتیں بتا دوں انوار شریعت کے تعلق سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ درس شروع کرتے ہیں۔ انوار شریعت، انوار یعنی نور، روشنی، اور شریعت مانے شریعت، ہاں شریعت کی روشنیاں۔ تو انشاءاللہ اس کتاب میں شریعت کی روشنیاں بشکل مسائل سیکھیں گے ہم انشاءاللہ عز و جل۔ تو وہ روشنیاں ہمیں حاصل ہوں گی، اس کا مطلب جو ہے، اور یہ لکھی ہوئی ہے کتاب مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمۃ الرضوان، جن کا وصال ابھی سن 2001 میں ہوا تھا، اور یہ ادھر کے گھوسی سائڈ کے رہنے والے تھے۔ حضرت نے صدر شریعہ علیہ رحمۃ الرضوان سے جو ہے اکتساب فیض کیا، یعنی ان کے پاس حضرت نے جو ہے پڑھا، اور حضور صدر شریعہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہے ہوئے ہیں۔ تو مطلب ایک واسطہ ہے ان کے اور حضور اعلیٰ حضرت کے بیچ میں، وہ بھی حضور صدر الشریعہ کا۔ تو یہ دو باتیں ضروری تھیں کتاب اور صاحب کتاب کے تعلق سے۔ یہ کتاب اب سے تقریباً 30 سال پہلے لکھی گئی، تقریباً 30 یا 25 سال پہلے۔ تو اس وقت سے اب تک جو ہے چلتی چلی آئی ہمارے مکتبہ فکر میں، یعنی جتنے بھی جو ہے مکتب ہیں ایک طرح سے اہل سنت میں، وہ خاص طور سے مکتب کے بچوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں دین کی ساری وہ باتیں جمع کر دی گئی ہیں جو ایک عام مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک عام مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے مسلمان، یا ان میں سے کسی ایک کا بھی ایک طرح سے انکار کر دیا، تو پھر وہ کس بات کا مسلمان رہ گیا؟ کیونکہ مسلمان کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو مطلب جو ہے ضروریات دین کا انکار نہ کرے، اور اگر ضروریات دین اس میں کل ملا کے ساری یہاں پر موجود ہیں، ساری باتیں ضروریات دین کی اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، عام مسلمان کے لیے، اس میں جتنی بھی کتابیں، اس میں جتنی بھی باتیں لکھی ہیں عام طور سے، وہ ساری کی ساری ازبر ہونا اور ان کو جو ہے یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ JRM نے اس کا الگ سے ایک درس رکھا ہوا، حالانکہ یہ اس کے نظام تعلیم میں چل رہی ہے، زیر نصاب جو تعلیم کے مطلب جو ہے سلیبس ہے اس میں چل رہی ہے کتاب، لیکن پھر بھی الگ سے آپ سب لوگوں کے لیے ایک الگ سے یہ کورس رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ باتیں جو اس میں لکھی ہیں وہ ضروری ہیں، یاد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں ساری ضروریات دین کی باتیں لکھی ہیں، ساری مسلمان ہونے کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے اس میں۔ تو ہم جب مسلمان ہیں اس کے تقاضوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے ہم پہ۔ تو اب ہم جو ہے وہ سب باتیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ دیکھو، اس کتاب کے اندرونی معاملات کو میں پہلے بتا دوں۔ اس کتاب میں سب سے پہلے عقائد کے تعلق سے بحث کی گئی ہے، یعنی وہ باتیں، عقیدہ مطلب جن کا تعلق محض ماننے اور انکار کرنے سے ہوتا ہے، مطلب جو ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل میں جو چیز رکھی جاتی ہیں، دیگر اعضاء سے جو ہے بہت کم ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اگلے کا باب اس میں لکھا گیا، یعنی کچھ اس میں باتیں جو ہے شروع میں عقیدے کی ہیں، پھر اس کے بعد اعمال کی باتیں ہیں۔ اعمال مطلب جو ہے ایمان لانے کے بعد جو چیزیں ضروری ہیں ان کو جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کے وہ پہلو کہ جن کے بغیر اسلام نامکمل ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کے وہ پہلو یا وہ رکن کہ جن کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ تو وہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلے عقیدہ بیان کیا گیا، یعنی اللہ، اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اس کے بارے میں یا اس کے رسول اور دیگر ملازمات اور لوازمات کے بارے میں اچھے سے جاننا، ٹھیک ہے۔ پھر نماز کے تعلق سے ہے، روزہ وغیرہ، اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے تعلق سے آگے ہے، ٹھیک۔ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اللہ تعالی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ سوال کیا گیا۔ ایک مسلمان ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے،
تو اس کے لیے سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہونے کا صاف صاف مطلب یہی ہوا کہ اللہ اس کے رسول کو ماننا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس لیے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو کہا کہ سنو جواب، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو یہودی بھی ہیں اور نصرانی بھی مانتے ہیں، مطلب جو انگریز ہیں اس دور کے فرنجی لوگ کرسچن، وہ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہ کس طریقے کے مانتے ہیں؟ وہ ہم سے الگ طریقے سے مانتے ہیں، وہ فادر گاڈ کر کے، اور اس طرح سے بہت ساری اصطلاحات ہیں ان کی خود کی شریعت میں۔ تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، لیکن اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، معاذ اللہ سد معاذ اللہ۔ اس طرح سے انگریز لوگ، اور انگریز لوگوں میں خود یعنی کہ کرسچن لوگوں میں خود 72 لوگ ہو گئے، 72 فرقے ہو چکے ہیں، بلکہ 73۔ تو مطلب جو ہے خود ان کی بات کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کی، انگریز لوگوں کی خود بات کر رہا ہوں میں، کہ مطلب ان میں 100 سے مطلب میں تو ایک بہت مطلب زیادتی کے بطور میں نے یہ مقدار بیان کر دی، ان میں خود بہت سارے گروہ ہو چکے ہیں انگریزوں میں، کہ کوئی کچھ کہتا ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں کہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، کچھ ایک کو ہی مانتے ہیں، کچھ اس طرح سے بہت سارے فرقے ہیں اس میں۔ تو خیر یہ مقابل میں میں یہ مقابل میں جو مثال لے کر آیا ہوں بطور تفہیم، سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے میں مقابلے میں مسائل کو لیتا مطلب آگے بھی لاتا رہوں گا، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے سمجھنے میں، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، اب کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم مسلمان مانتے ہیں، اور کچھ اور بھی فرقے مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے الگ طریقے سے مانتے ہیں، وہ طریقہ شریعت میں نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، تو وہ مقبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، وہ نامقبول ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھو، پہلا کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کا کوئی شریک کسی بھی چیز میں شریک نہیں، شریک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برابر۔ اب وہ کسی چیز میں اللہ کا برابر نہیں ہے، کوئی بھی چیز ٹو زیڈ، کوئی بھی چیز، سننے کی طاقت ہو یا جاننے کی طاقت ہو یا دیکھنے کی طاقت ہو، کوئی بھی طاقت اس کے برابر نہیں، وہ سپر پاور ہے، قادر مطلق ہے۔ جی آسمان و زمین، اس کو پڑھو، آسمان و زمین، اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، ٹھیک ہے؟ ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج تک جو بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ سب اس کے ایما پر، اس کے اشارے پر پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ انڈیا کی مثال لے سکتے ہیں، چندریان 3 جو پیدا ہوا، یا پھر جو بھی مطلب بنایا گیا، یا جو بھی ایجادات ہوتی رہیں گی، وہ یخلق ما لا تعلمون کے تحت آتی رہیں گی، کہ اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں پیدا کرے گا، جو چیزیں جو ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگی، ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا، اور یہ صرف اللہ کے اشارے پر ہے، اللہ چاہیں تو ختم کر دے، جیسا کہ جو ہے بہت سے چیزوں کو ختم کرتا چلا آیا۔ اچھا، کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، مستحق کا مطلب لائق، وہی عبادت کے لائق ہے۔ سارے لوگ مائک کو میوٹ کریں اپنے، یہ آواز آ رہی ہے، اور ہمیں تائید کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جی جی کی، تو ہم سبق اب جب تک میں پڑھاؤں گا تب تک آپ لوگ خاموش رہیں گے، اور جو ہے سنیں گے، غور سے سنیں گے کہ میں کہاں پر پڑھا رہا ہوں، اور کون سی عبارت کتاب سے پڑھی ہے، پھر الگ سے کون سی آیت یا کون سی مطلب عبارت اٹھائی ہوئی ہے، یہ چیزیں دھیان رکھیں گے، بغیر جی اور حضور کیے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو سب میوٹ رکھیں اپنے مائک کو۔ اچھا، کہا کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، یعنی عبادت کا وہی لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے یا اس کو عبادت کا حق دیا جائے، وہی عبادت کا حقدار ہے۔ مستحق کا مطلب حقدار، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں، مطلب وہی ہے مستحق کا۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، روزی مطلب جو ہے کاروبار، بزنس، یا جو ہے روزی کا مطلب یہی آتا ہے، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ امیری، غریبی اور عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہیں، یعنی امیری، غریبی اور عزت اور ذلت سب وہی بانٹتا ہے، اسی کے اشارے پر سب کو ملتی ہے۔ اگر غیر مسلم کوئی بہت زیادہ امیر ہو رہا ہے، اس کے اشارے پر ہو رہا ہے، اور کسی کو بہت زیادہ اگر نافرمان بہت زیادہ عروج پہ پہنچ رہا ہے، جیسے دیکھ سکتے ہیں پرائم منسٹر کو، تو پھر مطلب جو ہے وہ سب اس کے اشارے پر ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، جب اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ کرے گا نا، تو پھر کوئی بھی ہو، کوئی بھی بچ نہیں سکتا اس کی پکڑ سے، اگرچہ جو ہے انا نملی لہم ان کیدی مکین، اس طرح کی آیات پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ابھی ڈھیل دے رہے ہیں، کوئی بھی نافرمان ہو
اور اس کو عروج مل رہا ہے دنیا میں، تو وہ ہماری طرف سے ڈھیل ہے، لیکن جب ڈھیل اللہ تبارک تعالیٰ ختم کر کے پکڑ کرے گا تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے اس کے۔ امیر غریبی اور عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے۔ مطلب یہ ہے ہر کام حکمت ہے کا مطلب اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی اہم بات، کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور نکلتا ہے۔ کوئی نہ کوئی پوائنٹ کا مطلب ہمارے دماغ کو جو بھائے گا وہ حکمت کہلاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حکمت کا مطلب کوئی نئی بات، کوئی ایسی بات جو بظاہر غلط ہو لیکن اس میں کوئی اچھے فائدے موجود ہوں، وہ حکمت کہلاتی ہے، وہ کام حکمت کہتے نہیں، یہ حکیم جی ہیں۔ مطلب ظاہر میں تو ایسی چیز دیتے ہیں کھانے کے لیے کہ وہ من کو بھاتی نہیں، لیکن جب اندر جاتی ہے دوا تو پھر مطلب وہ فائدے ہی فائدے کرتی ہے۔ اسی لیے حکیم کو حکیم کہتے ہیں، کیونکہ وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ کمال و خوبی والا ہے، جھوٹ دغا۔ اچھا، یہاں تک بات پوری ہو گئی، خوبی والا ہے یعنی کہ لوگوں کے دماغ میں، بندوں کے دماغ میں یہ بات کسی بھی کام کو لے کر کے یا کسی بھی فعل کے تئیں یہ سہمت ہو نہ ہو لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی اگر دماغ میں ان کی باتیں آ رہی ہیں تو اس سے کوئی میٹر نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری مکمل خوبی والا ہے۔ مطلب اگر کہیں کسی کا انتقال ہو رہا ہے یا کسی کا کچھ اور ہو رہا ہے، کام بگڑ رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ انسان کو دماغ لگانا چاہیے اس کام میں کہ آخر یہ کام اس وقت ہوا کیوں۔ بہت سارے لوگ انتقال یا کچھ بھی ہو، ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یار اس ٹائم نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا، مطلب بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں قدرت خدا بندی میں۔ دیکھیں نظام قدریہ پہ جو ہے بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس ٹائم نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا، یہ وہ بہت ساری باتیں، حالانکہ اس میں بھی غور کیا جائے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور نکلے گی، کوئی نہ کوئی اس میں ایسی بات ضرور چھپی ہوگی کہ جو ہونا ہی ضروری ٹھہرے گی۔ کہا جھوٹ دغا، خیانت، ظلم، جہل۔ جھوٹ مانے جھوٹ، دغا مانے کسی کو دھوکہ دینا، دھوکہ دڑی، خیانت کسی کی امانت میں خیانت کرنا۔ ٹھیک، امانت میں خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز رکھنے کے لیے دی یا ہمیں کوئی چیز جو ہے بطور امانت دی، تو ہم نے اس میں جو ہے اپنا تصرف کر لیا، اپنا تصرف مطلب اس کو اپنے فائدے میں لے کر کے آ گئے، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو واپس کر دی یا پھر جو، تو یہ چیز کیا ہے، خیانت کہلاتی ہے۔ ظلم، ظلم کا مطلب کسی پر بلا وجہ کسی کو ستانا، ظلم کرنا، یہ سب ظلم کا مطلب آتا ہے، ستانا۔ جہل مطلب لا علمی ہے، لا علمی یعنی جہالت۔ آپ جہل کا مطلب سمجھتے ہوں گے، انجان رہنا کسی کام سے۔ یہ سارے عیب ہیں، یہ ساری کام عیب ہیں، کہہ رہے وغیرہ وغیرہ، ہر عیب، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یہ سارے کام عیب ہیں، واقعی میں یہ عیب ہیں۔ جھوٹ اگر کوئی بولتا ہے تو کہتے کتنا بڑا عیب یہ دیکھو، مطلب عیب کا مطلب ہوتا ہے نقصان، یعنی اس کی ذات میں نقصان ہونا۔ عیب کا مطلب برائی بھی آتا ہے، برے کام بھی آتا ہے، تو یہ سب کام جو ہے برے ہیں، اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلکہ برے کاموں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت تک پہنچ سکیں۔ حالانکہ ان سب چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، آیت پاک کا مفہوم مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے سارے کاموں کو پیدا کیا، سارے کام میں برے اور اچھے سارے آ گئے، لیکن اچھے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام بہت اچھا کیا، برے کاموں کی نسبت جو ہے اپنی طرف یا پھر اپنی نفس کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں شریعت کا حکم ہے، ہمیں شریعت کے حکم کے سوا کوئی چارہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے وہ، کوئی بھی عیب ہو، ذرہ برابر جیسا بھی ہو، کیسا بھی ہو، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ صاف سیدھی بات ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ کسی بھی عیب کو اگر اس کے لیے مانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا یا پھر ایسا ہونا چاہیے تھا، اس طرح کے بلا وجہ کے اعتراض کرنا، تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عیب کو اس کے لیے مان لیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ جو ہے معاذ اللہ کافر ہو گیا۔ اگر کوئی ایسا بولے گا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ابھی بانسی کریم میں کسی نے کہا تھا مکتبہ فکر، مطلب جو ہے دیوبندی مکتبہ فکر سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کچھ لوگوں نے کہا تھا ایسا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی تھی، تو وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے
وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ ابھی اوپر کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جھوٹ ماننا یہ عیب ہے، اور ہر کسی بھی عیب کو اللہ کے لیے جو ہے تسلیم کرنا یہ کفر ہے۔ پھر کفر کے بعد نیچے جو ہے گمراہ بد مذہب کا مطلب جو ہے قول کر دیا۔ تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے، یہاں پر بھی کافر آنا چاہیے تھا نا، کوئی اگر اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ کافر ہے، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کہا۔ اصل میں اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اور اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، یہ دونوں جملوں میں بہت فرق ہے۔ مطلب ہم اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے 10 سال 10 سال کا، یا پھر جو ہے 14 سال کا، یا پھر مان لو بشعور ہے، جو بریلی مطلب جا سکتا ہے، بریلی شہر میں ٹہل سکتا ہے، پورے شہر میں سکتا ہے، اور جو بریلی جاتا ہے یا بریلی میں ٹہلتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، ایک سکنا کے ساتھ ہے اور ایک کرنا کے ساتھ ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کیا تو نہیں اس نے کام، لیکن کر سکتا ہے جب چاہیں، ابھی تک کیا تو نہیں ہے اس میں، لیکن کر سکتا ہے۔ تو پہلے میں یعنی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ جھوٹ بولا نہیں ابھی تک، لیکن آگے ممکن ہے، اور اللہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، تو اس میں جو ہے کہ مطلب وہ بولا ہے معاذ اللہ۔ تو دونوں میں فرق ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے یہی کہا تھا، دیوبندی لوگوں نے، اس کا نام مجھے دھیان نہیں آ رہا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو خدا جھوٹ بولتا ہے، بول سکتا ہے۔ پھر اس نے جو ہے اپنی دلیلیں پیش کی، یہاں پر اس کی جگہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم رابطہ کریں مطلب پرسنل تو اس کی دلیلیں بھی دوں گا۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے، جیسا کہ یہ دیوبندی لوگ رکھتے ہیں، سب نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ان کا ماننا یہ ہے۔ تو ایسا ماننے والا صرف اس جرم کی وجہ سے، شریعت کے اس جرم کی وجہ سے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ باقی جرم اگر جس درجے کے ہوں گے تو وہ اس درجے کا اس پر حکم لگے گا، لیکن اس جرم کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے وہ جو ہے گمراہ اور بد مذہب ہو جائے گا۔ اب کوئی بھی سنی ہو اگر ایسا عقیدہ رکھے گا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ جو ہے گمراہ ہو جائے گا۔ اچھا، ہم آج جو ہے پہلا چیپٹر پورا کر لیں گے، یہ پہلا سوال ہو گیا اور اس کا جواب بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو بڑھو کہنا جائز ہے؟ آج بھی کچھ علاقوں میں اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ مطلب جو ہے اس طرح کے بڑھو جیسے الفاظ جو ہے اپنے پوروجوں کے لیے، بزرگ لوگوں کے لیے لوگ بولتے ہیں۔ کچھ علاقے جو ایسے ہیں آج بھی، آپ جو ہے دکشن اس میں چلے جائیں، کیا بولتے ہیں، پورب میں، یو پی کے، تو اس طرح کے علاقے مل جائیں گے آپ کو، بالکل جو بالکل دہکانی ہوں گے، اور وہاں کے لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب، لیکن ہیں کچھ علاقے ایسے۔ تو یہ سوال آیا تھا حضرت کی بارگاہ میں، اور یہ سوال حضرت کے جو فتاویٰ ہیں اس میں بھی موجود ہے، تو وہ حضرت نے سوچا کہ اس کو بھی اس کتاب میں جمع کر لیا جائے، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے لیے ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں مکتب کی، تو یہ جو ہے ان کے دماغ میں بس جائے۔ جب ہم بڑھو نہیں کہہ سکتے تو کوئی بھی ایسا جملہ، ایسا لفظ نہیں بول سکتے ہیں جس لفظ میں ہم عام لوگوں کے لیے جو ہے تحقیر یعنی کہ بےزتی کا پہلو نکالتے ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ارے میاں جی کہاں جا رہے ہو، تو میاں جی جو ہے نا، اس طرح کے الفاظ ہم اپنے لوگوں میں ایک طرح سے تحقیر، کبھی کبھار جو ہے ذلت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بےزتی کے لیے، کسی کی بےزتی کرنی ہو تو میاں ہے وہ، تو اس طرح کے الفاظ بھی نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ لفظ بڑھو کے ذریعے سے بھی کسی نہ کسی کی جو ہے تحقیر اور تذلیل کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں ذکر کر دیا۔ ایک مثال ہے یہاں پر، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ اللہ کی جناب میں بولنا مردود ہوں گے، بولے نہیں جائیں گے۔ تو جواب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا کلمہ بولنا کفر ہے، بڑھو کھلی گستاخی ہے نا، اس وجہ سے کفر ہے۔ ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں، آپ لوگوں میں جو دہکانی ہوں گے، مطلب جو ہے عام علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا اس لفظ کا کتنا خطرناک معنی ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بڑھو کہہ دیتے ہیں تو مطلب وہ ہم پر لپٹ ہی جاتا ہے، تو بڑھو نہیں کہنا چاہیے کسی عام انسان کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی جناب میں ایسا کلمہ بولنا تو کفر ہے ہی، کیونکہ کھلی گستاخی ہے نا۔ اگلا سوال ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اور کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہیں۔ پنچ مطلب
م، पंचायत, जिसे आज की ज़बान में प्रधान या जो है मतलब फैसला करने वाले लोग कहते हैं। हुकूमत भी कह सकते हैं, ठीक है? कि ऊपर अल्लाह है, यानी ऊपर अल्लाह जो है हुक्म करेगा, इंसाफ करेगा, और नीचे पंच यानी कि हुकूमत इंसाफ करेगी। कहीं बचना नहीं है तुम लोगों को। यहाँ भी इंसाफ होगा, वहाँ भी इंसाफ होगा। जुल्म का बदला ज़रूर तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा लोग कहते हैं। तो कहा ऐसा कह सकते हैं? का माना है इसका जो है कुछ भी हो, लेकिन इसका हुक्म सुनो। जवाब: ये सब जुमले गुमराही के हैं। मुसलमानों को इनसे बचना निहायत ज़रूरी है। असल में मामला ये है कि अगर कोई ऐसा बोलेगा ऊपर, जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा है, अल्लाह तबारक तआला एक कुदरत है, ताकत है। और ताकत का मतलब साफ-साफ ये होता है कि ताकत अगर हमारे जिस्म में है, हमारी ताकत की बात कर रहा हूँ मैं, बतौर तमसील, हमारे जिस्म में अगर ताकत है तो वो सिर्फ़ हाथ में नहीं होती है ताकत, या फिर हमारे पैर में नहीं होती है, वो पूरे जिस्म में होती है। हत्ता कि हमारे सर के बालों में भी ताकत ऐसी होती है। यही वजह है इधर-उधर जो है बाल, या फिर मतलब जिस्म के हर अज़ा में ताकत होती है। मतलब पूरी जब अल्लाह तबारक तआला, इसी तरह जब अल्लाह तबारक तआला ताकत है तो पूरी कायनात में वो ताकत मतलब मौजूद है। पूरी कायनात में उसकी कुव्वत जो है मौजूद है। तो जब हर कायनात के ज़र्रे-ज़र्रे में उसकी ताकत और उसका इल्म व बसारत मौजूद है, तो फिर ये कहना कि अल्लाह ताला ऊपर है, कैसे मुनासिब होगा? है ना? मैंने बतौर तमसील आपको एक ताकत यानी अपने जिस्म की ताकत के ताल्लुक से बताया है। ऐसा ही अल्लाह ताला ताकत है। हज़रत इमाम आज़म से भी इस तरह से कोई सवाल हुआ था कि बताएँ कहाँ है खुदावंद खुदावंद आलम? तो जो है हज़रत ने फरमाया कि ये जो रोशनी है ना चिराग की, ये चिराग की रोशनी आप मुझे बता दो कहाँ है? कहा ये तो पूरे कमरे में है। कहा बस वो भी एक रोशनी है, एक इल्म है, एक नूर है, हर आलम के हर ज़र्रे में मौजूद है। इस तरह के जो है बहुत सारे सवालात होते चले आए हैं। हाँ, दूसरा जुमला इस सवाल में था कि ऊपर अल्लाह है, नीचे तुम हो। ये जुमला वही मायना रखता है, तो ये भी नामुनासिब है। हुँ। अर्श पर है मगर अर्श को जस्तजू। हुज़ूर सय्यदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि अर्श पर है, मगर अर्श पर है का मतलब ये हुआ कि अर्श पर भी है, लेकिन अर्श को खुद जस्तजू है कि है किधर? अर्श पर है का मतलब आज समझ गए होंगे कि हज़रत ने तो कहा है अर्श पर है। तो इस तरह के जितने भी अशआर होंगे हमारे बुज़ुर्गान दीन के, उसका मतलब यही होगा कि वहाँ पर भी है, ज़मीन पर है, यानी ज़मीन पर भी है, बाकी और भी जगहों पर है, मतलब उसकी कुदरत मौजूद है, उसका इल्म मौजूद है। अच्छा, तीसरा जुमला इसमें था ऊपर अल्लाह है, नीचे पंच है। बात वही है कि इस ये जुमला भी इसी वजह से ना नामुनासिब मवाना तो रखता है कि क्योंकि अल्लाह की तरफ जो निस्बत की गई वो ऊपर होने की, मुतय्यन करने की। ठीक है? अगला सवाल है, अल्लाह ताला को मियाँ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? अभी मैंने तुम्हें बताया था। तो जवाब उसका दिया, अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये मना है। मियाँ का माना एक तो दुरुस्त है, बाकी और भी माना नामुनासिब है, बिल्कुल नादुरुस्त है। इस वजह से जो है मियाँ का माना मियाँ नहीं कहना चाहिए। कुफ्र नहीं है ये कहना। कुफ्र होता तो हज़रत कुफ़्र लिखते, लेकिन जो है ये मना है, ठीक है? मना है का मतलब नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बोलेगा तो शरीयत उसको पकड़ लेगी वहीं पर। पकड़ लेगी मतलब उसका हिसाब-किताब मुआख़ज़ा किया जाएगा क़यामत में इस जुमले पर, बाकी अमाल पर भी किया जाएगा। तो ये एक चैप्टर हो गया है इंशाअल्लाह। आज के लिए यही है कि अल्लाह के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए। ये बातें बहुत ज़रूरी थी, और ये वो बातें थीं कि जिनका जो है जानना बहुत ज़रूरी है एक मुसलमान पर, हैं?